السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس ویڈیو کا موضوع بنیادی طور پر ایک سوال ہے کہ کیا دنیا کے دیگر ممالک کی طرح متحدہ عرب امارات یعنی UAE کو بھی گندم کے بحران یا شارٹیج کا سامنا ہے. اور اس کی بڑی وجہ ایک ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوکرین اور روس کی جو آپس میں جنگ ہے وہ اس کی وجہ ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں انڈیا نے UAE سمیت دیگر ممالک کو گندم کی جو برآمد ہے، جو ایکسپورٹ ہے، اس پر پابندی عائد کر دی ہے. اب اس حوالے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا UAE جو کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کے دنوں میں بھی کافی محتاط تھا، بلکہ یہاں تک کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ 2030 تک UAE جو بنیادی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں خود کفیل ہو جائے گا اور اس کا انحصار جو ہے وہ دوسرے ممالک سے کی جانے والی درآمدات پر نہ ہونے کے برابر ہوگا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بھارت نے 14 مئی کو گندم کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بھارت میں جو حالیہ دنوں میں ہیٹ ویو یعنی گرمی کی جو شدید لہر آئی تھی اس کی وجہ سے گندم کی فصل کافی حد تک متاثر ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اندرون ملک اس کی ڈیمانڈ میں یعنی طلب میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر گندم کی قیمتوں میں یعنی جو اس کی قیمت فروخت ہے، جو پرچون کی جو قیمت ہے، اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، یعنی 10 سے 15% اضافہ. اور بھارتی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ گندم ایکسپورٹ کر دیتی ہے تو اس سے ملک کے اندر جو ہے وہ گندم کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ ایکسپورٹ پر جو پابندی ہے وہ عائد کی گئی ہے. یاد رہے کہ UAE تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پر بھارت اپنی گندم بھجواتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بھارت کی تیسری بڑی منڈی ہے UAE گندم کے حوالے سے. اب UAE کے جو سٹاکسٹ ہیں، جو کہ فوڈ کے اس میں کاروبار میں ہیں لوگ، اب میں ظاہر ہے میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن بڑے بڑے سپر سٹورز کے مالک ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو بھانپتے ہوئے تقریباً 8 مہینے کی گندم سٹاک کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود گزشتہ تقریباً 10 دنوں میں 8 سے 10 دنوں میں 50 کلوگرام کا جو تھیلا تھا آٹے کا، اس کی قیمت تھی تقریباً 90 درہم سے 100 درہم تک، اور اب وہ 110 درہم سے 130 درہم میں وہ آٹے کا تھیلا دستیاب ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ بھارت کے اندر گندم کی جو کم مقدار ہے، جو پیداوار ہے، وہ بتائی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معاملہ زیر غور تھا کہ پاکستان سے گندم درآمد کی جائے، لیکن پاکستان کے اندر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ اس مرتبہ گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے، اور پاکستان خود یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کسی اور ملک سے گندم درآمد کرے. عام طور پر پاکستان جو ہے وہ یوکرین یا آسٹریلیا یا روس سے گندم درآمد کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ چونکہ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے، لہٰذا UAE کے جو گندم کے جو امپورٹرز ہیں اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اب صرف اور صرف ایک ہی آپشن باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے آسٹریلیا. اب ایسی صورتحال میں اگر آنے والے دنوں میں یوکرین اور روس کی جنگ بند نہیں ہوتی اور آنے والے دنوں میں دیگر ممالک میں بھی گندم کا بحران یا قلت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تو یقیناً جو ممالک گندم برآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی گندم کی پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی، اور اس سے متاثر نہ صرف UAE ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ بھارت جہاں پر بہت زیادہ گندم استعمال ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ ہے. تو یوں کووڈ میں شاید وہ بحران یا بحرانی کیفیت UAE میں سامنے نہیں آئی، پاکستان میں سامنے نہیں آئی،
لیکن جو یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب یو اے ای جیسے ملک کو بھی گندم کے بحران یا قلت کا سامنا ہے۔ امید ہے اور دعا بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو غذائی اجناس کی جو قلت ہے وہ پیدا نہ ہو اور جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کی جو اشیاء ہیں ان کے حصول میں دشواری نہ آئے۔ لیکن اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں تو حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جائیں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔